ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بوڑھی عورتیں رہا کرتی تھیں۔ ایک کا نام چنتا تھا اور دوسری کا کملی۔ دونوں کا شوہر بہت پہلے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وقت نے انہیں تنہا کر دیا تھا، مگر دونوں کی زندگی کے طور طریقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ چنتا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر تھا، ہمیشہ فکر مند، شکو کرنے والی اور دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے والی تھی، جبکہ کملی ایک صابر، شاکر اور محنتی عورت تھی جو اپنی غربت کے باوجود ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ دونوں کے گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، دونوں ہی کے پاس کمائی کا کوئی خاص ذریعہ نہ تھا۔ کبھی گاؤں کے کسی امیر کے گھر صفائی کر لیتیں، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتیں، تو کبھی لکڑیاں چن کر بیچ دیتیں، مگر قسمت جیسے ان سے خفا تھی۔ ایک دن کملی کی بیٹی بیمار پڑی تو اس کے پاس دوا کے پیسے نہ تھے۔ وہ گاؤں کے بنی کے پاس گئی، مگر اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی واپس آئی اور خدا سے دعا کرنے لگی، اے میرے مولا، تو ہی میرے حال پر رحم فرما، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، بس تو ہی مدد کر۔ دوسری طرف چنتا اپنے گھر کے باہر بیٹھی کملی کو دیکھ کر بولی، ہاں دیکھو اس غریب کی حالت، خدا بھی شاید اس سے ناراض ہے۔ وہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ کم از کم کوئی اس سے بھی زیادہ مصیبت میں ہے۔ کملی نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل کو چوٹ لگی، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دن گزرے تو گاؤں میں ایک راجا کا قاصد آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ راجا اپنی سالگرہ کے موقع پر گاؤں کے سب سے ایماندار اور نیک دل انسان کو انعام دینا چاہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے، سب اپنے اپنے کارنامے بیان کرنے لگے۔ چنتا بھی بولی، میں سب سے زیادہ عبادت کرتی ہوں، ضرور مجھے ہی انعام ملے گا، مگر کملی چپ چاپ مسکرا دی۔ اگلے دن راجا کا ایک آدمی بھیس بدل کر گاؤں آیا۔ اس نے سب کے گھروں میں جا کر دیکھا کہ کون کیسا انسان ہے۔ جب وہ کملی کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھوکی ہونے کے باوجود اپنے کھانے کا آدھا حصہ ایک بھوکے کتوئی کو دے رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور شکر تھا۔ اس نے پوچھا، ماں، تم خود اتنی غریب ہو، پھر بھی دوسروں کو کھانا دیتی ہو؟ کملی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر میرے پاس کم بھی ہو تو میں بانٹ کر کھاتی ہوں، کیونکہ جو بانٹتا ہے اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ سب دیکھتا ہے۔ یہ سن کر راجا کا قاصد حیران رہ گیا۔ اس نے سب کچھ راجا کو جا کر بتایا۔ اگلے دن راجا نے پورے گاؤں کو بلا لیا اور سب کے سامنے اعلان کیا، انعام اس عورت کو ملے گا جس کے دل میں انسانیت زندہ ہے۔ پھر اس نے کملی کا نام پکارا۔ پورا گاؤں تالیوں سے گونج اٹھا، مگر چنتا کے چہرے پر حسد کی آگ جلنے لگی۔ اس نے دل میں کہا، یہ تو چالاکی سے نیک بن گئی، میں دیکھتی ہوں اس کا نصیب کب تک چمکتا ہے۔ راجا نے کملی کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا اور کچھ سونا انعام میں دیا تاکہ وہ آرام سے زندگی گزار سکے۔ کملی نے زمین پر کھیت بنایا، پھل سبزیاں اگائیں اور غریبوں میں بانٹنے لگی۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ چنتا اب جل بھن کر راکھ ہو رہی تھی۔ وہ ہر دن کملی کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش سوچتی۔ ایک دن اس نے چپکے سے کملی کے کھیت میں جا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اسی رات زبردست طوفان آیا۔ بجلی گری اور چنتا کے گھر میں آگ لگ گئی۔ صبح جب سب لوگ جمع ہوئے تو دیکھا کہ کملی اپنی عمر کے باوجود چنتا کے گھر کی آگ بجھا رہی ہے۔ چنتا حیران ہو کر بولی، میں نے تو تیرا برا چاہا، تو پھر بھی میری مدد کیوں کر رہی ہے؟ کملی نے نرمی سے کہا، بیٹی، اگر تو برا کرے تو میں برا کیوں کروں؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، برائی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یہ سن کر چنتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے دل میں برسوں کی نفرت اور حسد پگھل گئے۔ اس نے کملی کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ کچھ دن بعد چنتا بیمار پڑی۔ کملی ہی اس کے لیے کھانا بناتی، دوا لاتی اور تیمارداری کرتی۔ چنتا کے آخری وقت میں اس نے کملی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نے ساری زندگی دوسروں سے نفرت کی، مگر آج سمجھا کہ انسان کے کرم ہی اس کا اصل پھل ہے۔ اللہ تجھے خوش رکھے، کملی۔ چنتا کی آنکھیں بند ہو گئیں،
मगर उसके चेहरे पर सुकून था, शायद पहली बार। वक्त गुजरता गया और गांव वाले अक्सर कहते, कमली माँ के किरमों ने तो खुद गांव को भी बदल दिया। अब लोग ज्यादा रहमदिल हो गए थे। वो गरीबों की मदद करते, जानवरों को खाना देते और दिलों में मोहब्बत बढ़ने लगी। इसी तरह एक दिन गांव में एक और वाकया हुआ। एक ताजिर आया जो राजा की तरफ से आया था। वो बोला, राजा ने सुना है कि यहाँ एक औरत है जो नेकियों से पहचानी जाती है, वो इसके लिए तोहफा भेजना चाहते। कमली हैरान रह गई, मगर शुक्र अदा किया। इस तोहफे में राजा ने एक खूबसूरत चादर, कुछ अनाज और एक खत भेजा था। खत में लिखा था, माँ कमली, तुमने साबित किया कि दौलत से बड़ी चीज नेक नीति है। तुम्हारे कर्म का फल न सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे गांव को मिला है। कमली ने खत को चूम कर अपने सीने से लगा लिया। वो मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखकर बोली, ए मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, तूने हमेशा मेरे दिल की बात सुनी। इसके बाद से गांव में हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत यही कहती थी, नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। जिंदगी में चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों, अगर नियत साफ हो, दिल में मोहब्बत हो और दूसरों के लिए भलाई का जज्बा हो तो एक दिन इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजीद दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद खूबसूरत कहानियां बनाने की हिम्मत देता है।